ایک صحافی نے اپنا ایک واقعہ لکھا کہ میں سفر میں جا رہا تھا، عصر کی نماز کا وقت ہوا، میں نے مسجد تلاش کی، میں مسجد میں پہنچا، مسجد کے وضو خانے پر بہت بھیڑ تھی، کافی رش تھا۔ مجھے کسی نے کہا کہ نیچے تہ خانے میں بھی وضو خانہ، میں تہ خانے میں گیا، وہاں مسجد کا مدرسہ موجود تھا، اس تہ خانے میں مدرسے کے طلبہ کے لیے وضو خانہ بنایا گیا تھا۔ میں نے وہاں وضو کیا، نماز میں ابھی چند منٹ باقی تھے، وہاں جو ننھے منھے بچے بیٹھ کر آپس میں گفتگو کر رہے تھے، میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر اور ان کی بات چیت سننے لگا۔ اسی دوران میری نگاہ ٹین کی چادر کے بنے ہوئے ایک صندوق کے اوپر پڑھی۔ اس صندوق کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اس تحریر کو پڑھتے ہی میرا دماغ چکرا گیا اور میں نے طلبہ سے پوچھا کہ یہ صندوق کس کا ہے؟ انہوں نے کہا فلاں کا ہے، لیکن وہ مسجد چلا گیا ہے۔ وقت ہوا، میں بھی مسجد پہنچا، لیکن نماز کے دوران میرے دل و دماغ پر صندوق پر لکھی ہوئی وہ تحریر چھائی رہی۔ میں وہی سوچتا رہا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں پھر نیچے تہ خانے میں پہنچا اور میں نے اس طالب علم کو تلاش کیا تو وہ آ گیا تھا۔ وہ کوئی 8 سال کا طالب علم تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے یہ تحریر اپنے صندوق پر کہاں سے لکھوائی ہے؟ یہ آپ کے ذہن میں کیسے آئی؟ یہ آپ نے کیوں لکھی؟ کہا، اس نے میرے سوال کو ٹال دیا۔ میں نے جب دوبارہ اصرار کر کے پوچھا تو وہ مسکرایا، اور اس کی اس مسکراہٹ کے ساتھ بھی اس کی آنکھیں بھی اشک بار ہو گئی، اس کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری۔ میں نے اس کو سینے سے لگایا، دلاسا دیا۔ جب اسے کچھ قدرے اطمینان ہوا تو اس نے کہا کہ میں 3 سال کا تھا، میرے والد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ ایک حادثے میں انتقال کر گئے۔ میرا اور کوئی کنبہ قبیلہ نہیں ہے، صرف میری والدہ ہے اور مجھ سے 2 سال بڑی یعنی 10 سال کی میری بہن۔ میرے والد نے اپنی زندگی میں میری والدہ سے کہا تھا کہ اس بچے کو مدرسے کے اندر داخل کرنا، اس کو عالم دین اور حافظ قرآن بنانا۔ میرا نام عبدالشکور ہے۔ پھر والد کی وصیت کے مطابق میری والدہ نے مجھے گزشتہ سال اس مدرسے میں داخل کر دیا، اور اب مجھے یہاں پورا 1 سال ہو گیا ہے۔ کوئی کمانے والا نہیں ہے سوائے میری والدہ کے۔ وہ اور میری چھوٹی بہن لوگوں کے گھروں میں جا کر جھاڑو دیتی ہیں، برتن دھوتی ہیں، اور ان کو کچھ ملتا ہے تو اسی سے گزر بسر ہوتا ہے۔ میری والدہ مہینے کے بعد مدرسے میں آتی ہے، مجھے گھر لے جاتی ہے 2 دن کے لیے، اور جب میں گھر جاتا ہوں تو میری والدہ مجھے ابو کی قبر پر بھی لے جاتی ہے، اور وہاں مجھ سے یہ کہلواتی ہے کہ ابو، آپ نے جو وصیت کی تھی میں
آپ کی اس کی ہوئی وصیت پر عمل درآمد کر رہا ہوں۔ اور پھر گھر سے جب میری والدہ مجھے مدرسے کے لیے نکالتی ہے تو مجھے ابو کی یاد ستاتی ہے، اور والدہ اور بہن کا لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کرنا مجھے بہت پریشان کرتا ہے، تو میری آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، نم ہو جاتی ہیں۔ تو اس وقت میری والدہ مجھ سے یہ کہتے ہوئے مجھے رخصت کرتی ہے کہ عبدالشکور یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ کہا پھر جب میں مدرسے میں آ جاتا ہوں تو کبھی کبھی مجھے والد کی یاد آتی ہے۔ جب باقی بچوں کے والدین آتے ہیں، کوئی ان کی پیشانی پر بوسہ دیتا ہے، کوئی ان کو اپنے گھر سے پکی ہوئی کھیر لا کے دیتا ہے، کوئی گھر سے لائی ہوئی کوئی اور چیز دیتا ہے، کوئی والد انہیں کوئی گفٹ دیتا ہے، ہدیہ دیتا ہے، کوئی انہیں کپڑوں کا جوڑا دیتا ہے، کوئی عمدہ چیز دیتا ہے، تو میں حسرت سے کہتا ہوں کاش میرے ابو بھی ہوتے، میرے والد بھی ہوتے، تو وہ بھی آ کر اس طرح سے مجھے بھی کوئی چیز دیتے۔ لیکن پھر میں صندوق کے قریب جاتا ہوں، اس تحریر کو، والدہ کی اس بتلائی ہوئی تحریر کو جو میں نے صندوق پہ مسجد میں آئے ہوئے ایک پینٹر کے ذریعے سے لکھوا دی تھی، اس کو پڑھتا ہوں تو مجھے اطمینان مل جاتا ہے، مجھے سکون مل جاتا ہے۔ تو ان مدارس اسلامیہ کے اندر اس طرح کے بھی بچے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا ہے، وہ بچے بھی ہمارے ہی بچے ہوتے ہیں۔ ہمیں ان بچوں کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرنا ہے، ان کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے، ان کے ساتھ ہمدردی کرنی ہے، کیونکہ یہ بچے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، ان کو مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا ہے۔ اس لیے ان کو کبھی معمولی نہ سمجھیں، یہ بہت عظیم ہستیاں ہیں، ان کا اپنے خالق و مالک اللہ رب العزت سے گہرا رابطہ ہے، بہت مضبوط و مستحکم تعلق ہے۔ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی بھی اللہ خالی نہیں لوٹاتا ہے، یہ جو کچھ بھی مانگتے ہیں اللہ رب العزت انہیں عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں کہ یہ مخلوق، یہ بچے، یہ مہمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معمولی نہیں۔ دوسری بات، یہ جو ادارے میں پڑھانے والے اساتذہ اور ادارے کے ناظم و محتمم